ایپیسوڈ 11۔ وہ اسی طرح بنا رکے اپنا سفر جاری رکھے ہوئے تھا۔ اچانک اسے کچھ یاد آیا تو اس نے موبائل پکڑا اور ایک ہاتھ سے کوئی نمبر تلاش کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں اس کے سامنے ایک نمبر تھا۔ اس نے نمبر ڈائل کیا۔ جب کچھ دیر انتظار کے بعد کسی نے فون نہ اٹھایا تو اس نے کال بند کر دی۔ ابھی وہ موبائل رکھنے ہی لگا تھا کہ اسکرین چمکنے لگی۔ وہ ایک دم اسے اٹھانے ہی لگا تھا کہ سامنے اسکرین پر پنکی کا نمبر دیکھ کر فوراً فون کو سائڈ پہ رکھ دیا۔ اس کا ذہن بری طرح معاف تھا۔ فون پر فون بجتا جا رہا تھا۔ اس نے غصے سے موبائل اٹھایا، آف کیا اور سائڈ سیٹ پر پھینک دیا۔ پتہ نہیں یہ عورت ذات چیز کیا ہے، جان ہی نہیں چھوڑتی، وہ غصے سے بڑبڑایا۔ عورت واقعی خطرناک بلا ہے، اپنے جال میں پھنسا لیتی ہے، جیسے اس عورت نے میرے بھائی کو، اس نے سوچا اور گاڑی کی رفتار تیز کر دی۔ میں اس لیے ان عورتوں کو منہ نہیں لگاتا، یہ بس دل لگی کے ہی قابل ہیں۔ پتہ نہیں بھائی کو کیا ہو گیا تھا، اسے عجیب عجیب خیال آ رہے تھے۔ ایک بار بھائی مل جائے تو میں انہیں اس عورت سے واپس لے آؤں گا۔ اس نے خطرناک حد تک رفتار بڑھا دی گاڑی کی۔ مصعب عثمان شاہ، تم ٹھیک کرتے ہو، ان عورتوں سے دوستی کی اور پھر چھوڑ دیا، یہ ہوتی ہیں اس قابل ہے۔ ایک طنزیہ مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر آ گئی۔ تیز برستی بارش، سیاہ گھنے بادلوں کے درمیان زوردار گرجتی بجلی اور ساتھ ہی ساتھ چلتی طوفانی ہوا نے ماحول کو اچھا خاصا خوفناک بنا رکھا تھا۔ گاڑی کے اندر وہ سب لائٹ آن کر کے دب کے بیٹھے تھے۔ سب کی بولتی تقریباً بند ہی تھی۔ علی بار بار موبائل کی طرف متوجہ ہوتا۔ وہ سروس نہ ہونے سے پریشان تھا۔ یہاں موبائل کے سگنل بالکل نہیں آ رہے ہیں، کیسی جگہ آ گئے ہیں ہم؟ حذیفہ کو خوف سا محسوس ہو رہا تھا۔ علی یار کم از کم اندر سے گاڑی کا لاک تو بند کرتے، جب چچا آئیں گے تو کھول دینا۔ حسان کی توجہ دلوانے پر علی نے جیسے ہی لاک کی طرف ہاتھ بڑھایا، یکدم باہر سے دروازہ کھل گیا۔ یکدم زوردار بادل کی کڑک سنائی دی، ساتھ ہی تیز ہوا کے جھونکے نے اتنی بڑی گاڑی کو بری طرح ہلا ڈالا۔ سب اچھے خاصے ہل گئے۔ یا اللہ خیر، ان کے منہ سے ایک ساتھ نکلا۔ ہائے اللہ جی بچا لے، آ گیا بھوت، بھوت آ ہی گیا آخر۔ حسان نے چلانا شروع کر دیا۔ اس کی آواز سے گھبرا کر گل خان عبداللہ کی گود میں دبک گیا۔ عبداللہ نے اسے ڈرے ہوئے دیکھا تو فوراً ساتھ لگایا اور گھور کر حسان کی طرف دیکھا۔ دور فٹے منہ تیرا حسان، یار کچھ شرم کو ہاتھ مار۔ زید کو اس کی حرکتوں پر غصہ آ رہا تھا۔ بھائی میری شرم ہوگی تو ہاتھ مارے گا نا۔ حذیفہ نے اسے خود سے دور ہٹایا۔ وہ ڈر کے مارے اس کے ساتھ چپک رہا تھا۔ بھوت پاگل کا بچہ ہے جو تیرے پاس آئے گا، تجھ سے بڑا بھوت بھی کوئی ہے؟ تیز ہوا کا جھونکا تھا وہ، طوفانی بارش میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ زید جو کھڑکی کے ساتھ ہی بیٹھا تھا جھلا کر کہنے لگا۔ وہ ساتھ ساتھ باہر کا حال بھی دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا مگر ناکام رہا۔ ہاں نا، اس طوفانی بارش میں ہی تو ہوا کے جھونکوں کے ساتھ پریاں آتی ہیں، اور مجھے یقین ہے اگر کوئی پری آ گئی تو مجھ پر ضرور عاشق ہو جائے گی، اور میں پھر اسے کیسے چھوڑ کر جا سکتا ہوں؟ میں بے وفا نہیں بن سکتا۔ حسان نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ کسی پری کو کیا پڑی ہے کہ تیرے جیسے لنگور پر عاشق ہو؟ پریوں کی نہ تو آنکھیں خراب ہوتی ہیں نہ عقل۔ وہ دیکھ سامنے شیشے میں اپنی شکل۔ حذیفہ نے اس کی گردن اوپر کر کے سامنے لگی شیشے کی طرف کی۔ حسان نے پہلے غور سے دیکھا، پھر تھوڑا شرما کر کہنے لگا۔ پہلی بات کہ اس شیشے میں منہ صاف نظر نہیں آتا، اور دوسری بات یہ مسٹر حذیفہ، اس نے حذیفہ کی طرف منہ کر کے اس کے نام پر زور دیا۔ دوسری بات یہ کہ میری امی کہتی ہیں میرا بیٹا شہزادہ ہے، اس کے لیے کوئی پری ہی آئے گی۔ ہاں ہاں ہاں، اس کی بات پر سب ہنس پڑے۔ پتہ ہے مجھے دنیا میں سب سے مجبور مخلوق کون سی لگتی ہے۔ حذیفہ نے باری باری سب کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر حیرانگی تھی۔ اب بخوبی حسان نے گھورا۔ مجھے ماں دنیا کے سب سے مجبور اور بہادر مخلوق لگتی ہے، جو ہر حال میں ہر طرح سے اپنے ہر بچے کو نہ چاہتے ہوئے بھی حسین بول دیتی ہے۔ حذیفہ کا لہجہ دکھی تھا۔ کبھی کبھی میرا دل کرتا ہے کہ میں خالہ کو خراج تحسین پیش کروں، جس نے حسان جیسے کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ زید کی بات پر سب ہنسنے لگے۔
تاریخ گواہ ہے کہ حسین لوگوں سے ہمیشہ دنیا جلتی رہی ہے، حسان نے گردن اکڑا کر کہا۔ پتہ نہیں یہ کس کیلنڈر کی تاریخ ہے۔ اچھا یار، دفع کرو ان سب باتوں کو، اتنا ٹائم ہو گیا ہے، لیکن چاچا جی ابھی تک نہیں آئے۔ علی کے یاد کروانے پر یکدم سب کو فکر لاحق ہوئی۔ میں دیکھ کر آتا ہوں یار، موسم بہت خراب ہے۔ علی دروازہ کھولنے ہی لگا تھا کہ حسان نے اسے پیچھے سے پکڑ لیا۔ خبردار، جو کسی نے دروازہ کھولا تو چپ کر کے بیٹھے رہو، اس نے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ ابھی زید نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ آگے کا دروازہ کھل گیا۔ سامنے چچا تھے جو اچھے خاصے بھیگ گئے تھے۔ چلو بچوں، اللہ پاک نے ہماری سن لی، اچھا انتظام ہو گیا ہے، یہاں وقت گزر جائے گا، اپنا ضروری سامان لے لو سب، انہوں نے سب کو مخاطب کر کے کہا۔ وہ سب جلدی جلدی اترے۔ بارش اور تیز طوفان ہونے کی وجہ سے چلنا مشکل ہو رہا تھا۔ انہوں نے تقریباً بھاگ کر موبائل کی روشنی میں یہ مختصر سا سفر طے کیا۔ اس کے باوجود کہ انہوں نے سروں کو ڈھانپ رکھا تھا، وہ بھیگ چکے تھے۔ برآمدہ بور کر کے سامنے بنے کمرے میں وہ ویسے ہی داخل ہوئے، انہیں سکون سا محسوس ہوا۔ علی نے گل خان کو گود سے اتارا اور جھک کر اس کے جوتے اتارنے لگا۔ ابھی وہ سب اپنے جوتے ہی اتار رہے تھے کہ پیچھے سے یکدم آنے والی آواز پر چونک گئے۔ بسم اللہ، آؤ بچوں۔ انہوں نے مڑ کر دیکھا تو ایک سفید کپڑوں میں ملبوس نورانی چہرے والے باریش بزرگ کھڑے ان کی طرف دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ کہا تھا نا یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے، کہا تھا میں نے، لو اب دیکھ لو، یہ جو سامنے اتنے خوبصورت بابا جی ہیں نا، یہ اصل میں جن ہی ہیں، ابھی یہ اپنی اصل شکل میں آ کر ہم سب کا ایک ہی نوالا بنا کے کھا جائیں گے۔ حسان نے کانپتی آواز کے ساتھ بالکل ساتھ کھڑے عبداللہ کے کان میں سرگوشی کی۔ عبداللہ نے اسے بری طرح گھورا اور جوتے اتارنے لگا۔ آ جاؤ بچوں اندر، انہوں نے اندر کی طرف اشارہ کیا۔ وہ سب جوتے اتار کر اندر داخل ہو گئے، مگر گھبراہٹ کے مارے حسان سے جوگرس کے تسمے نہیں کھل رہے تھے۔ اچانک بابا جی کی نظر اس پر پڑی تو اس کے قریب آئے اور کہنے لگے، بیٹا جی میں کچھ مدد کروں آپ کی؟ اس نے یکدم سر اوپر کیا اور جو گھٹنے کے بل بیٹھا تھا اپنے سر پر کھڑے بزرگ کو دیکھ کر یکدم گر پڑا۔ نہیں، بس ہو گیا۔ اس نے جلدی سے تسمے کو کھینچا اور اندر کو بھاگا۔ کمینوں، مجھے تو ساتھ لے آتے۔ اس کی سانس پھولنے لگی۔ زید اسے دیکھ کر زور زور سے ہنسنے لگا۔ انہوں نے گیلے کپڑے تبدیل کیے اور بیٹھ گئے۔ ابھی ان کو بیٹھے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ بابا جی ایک بڑی سی ٹرے میں چائے اور کچھ مختلف چیزیں لے آئے اور دسترخوان بچھانے لگے کہ زید فوراً ان کی مدد کے لیے آگے بڑھا۔ ہو گیا اب یقین تمہیں؟ اب بیٹا مرنے سے پہلے یہ سب کھا لو، یہ چیزیں ان کے جن ہونے کی نشانی ہے، ورنہ ایسی ویران جگہ پر ایسا گھر اور اتنی چیزیں۔ ایک بار پھر حسان نے سرگوشی میں کہا جس سے حذیفہ، علی اور عبداللہ سن سکے۔ یار میں اس کا کیا کروں؟ علی کو تب چڑھ گئی۔ وہ جیسے کچھ ڈھونڈنے کے لیے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اوئے یہاں دیکھ میری طرف، عبداللہ نے اسے اپنی طرف دیکھنے کو کہا۔ جیسے ہی اس نے دیکھا، اس نے گل خان کی گیلی جرابیں جو وہ اتار رہا تھا علی کی طرف پھینکی اور جھلا کر کہنے لگا، اس کے منہ پر رکھ دے تاکہ کچھ دیر یہ بے ہوش ہو جائے، ہمیں سکون کا سانس آئے۔ علی نے فوراً جرابیں پکڑی۔ اس سے قبل کہ وہ کچھ کرتا، حسان اٹھ کر چائے کی طرف بڑھ گیا۔ بابا جی چائے رکھ کر باہر گئے اور کچھ دیر بعد واپس آئے تو ان کے ہاتھ میں گرم انگیٹھی تھی۔ انہوں نے انگیٹھی درمیان میں رکھ دی اور سب کو نزدیک آنے کو کہا۔ آ جاؤ بچوں، کافی سردی ہے، اپنے ہاتھ گرم کر لو اور اس معصوم کو بھی قریب کرو، ٹھنڈ نہ لگ جائے۔ انہوں نے شفقت بھری نظروں سے گل خان کو دیکھا جو بسکٹ چائے میں ڈبو رہا تھا۔ وہ خود بھی وہاں بیٹھ گئے اور غفور چچا کی طرف دیکھ کر مخاطب ہوئے، آپ لوگ کس طرف جانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ جی بزرگوں، ان بچوں کو چھٹیاں ہوئیں تو گھومنے کے لیے یہاں آ گئے، نور پور گاؤں جائیں گے، سنا ہے بہت خوبصورت جگہ ہے، مگر وہ کچھ دیر رکے، پھر چائے کا گھونٹ بھر کر مزید کہنے لگے، مگر یہاں تو موسم کافی خراب ہے اور گاؤں بھی ابھی بہت دور ہے۔ انہوں نے سوالیہ نظروں سے بابا جی کو دیکھا۔ جی بیٹا، نور پور گاؤں تو بہت حسین ہے،